علامہ صاحب، یہ اصغر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے، اصغر عباس بھائی سوال کچھ ہے آپ کا؟ شیخ صاحب بتائیں. علامہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. دیکھیں یہ نکاح کی تو باتیں دیکھیں یہ تو ساری چیزیں ہیں، یہ سیکنڈری ہیں. صحیح ہے. میرا آپ سے سوال جو ہے وہ سوال یہ کیا ہے مصیبت آ گئی ہے. کہ مفتی صاحب جیسے سفیان نے جنگ کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حمزہ کا حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا حمزہ نے، ٹھیک ہے. اسی طرح معاویہ نے جنگ کی حضرت علی کے ساتھ اور امام حسن کے ساتھ. اسی طرح یزید نے جنگ کی امام حسین کے ساتھ، ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے عمر اس پہ کاغذ قلم دینے سے منع کر دیا. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، تو مجھے بس ایک چیز جاننی ہے کہ جو حق پر ہو وہ بھی رضی اللہ اور جو باطل ہو وہ بھی رضی اللہ. یہ آپ کیسے مطلب مجھے اس چیز کا جواب دے دیں صرف، کیونکہ آج تک میں نے صحیح مسلم جناب بھی سے بھی مطالعہ کیا ہے، بخاری سے ہی مطالعہ کیا ہے. جو حق پر ہو وہ بھی رضی اللہ، جو باطل ہو وہ بھی رضی اللہ. یہ مجھے سمجھا دیں. یہی بہتر جواب بات دیجیے یہ گا. ہے کہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جس سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا دل بھی نہ دکھے، سننے والوں کا بھی نہ دکھے. میں اب منفی ذہن اختیار کر رہا ہوں آپ لوگوں کی سوچ کے مطابق. میں آپ کو 25 سے زیادہ وہ مسائل دکھا دیتا ہوں جہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس کا اور سیدنا علی پاک کے موقف کی ایک دوسرے کی نفی ہے، اور اللہ معاف فرمائے ان کے اندر اس قدر اختلافی صورت ہے کہ میرے لیے عبداللہ ابن عباس بھی قابل احترام، علی پاک بھی قابل احترام. میرے پاس وہ جناب احادیث اور روایات موجود ہیں، میں ان کو احادیث نہیں کہتا، جہاں سیدنا امام حسن کے بارے میں علی پاک نے کیا کہا اور ان کے آپس کے معاملات کے اندر کیا گفتگو ہوئی. سیدنا حسین پاک تشریف لے جانے لگے، کس طرح سے کہا کہ حضرت تشریف نہ لے کر جائیں. آپ ان باتوں کو چھوڑیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اور محترم ہمارے بیٹے نے اور مفتی عبد القوی نے مثبت بات کرنی ہے. میں جس حقیقت پر بات کر رہا ہوں آپ اس حقیقت پہ آئیں. میں ثابت کروں گا کہ 17 مسائل ایسے ہیں علی پاک نے، میرے دادے نے فرمایا اور حضرت فاروق اعظم نے بالکل اسی کے مطابق اس کو فیصلہ بنا کے صادر کیا. میں ثابت کروں گا کہ سیدنا حسن پاک کی کتنی بڑی شان تھی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی نگاہ میں. میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اہل چشت کے ہاں، آپ اپنے اہل تشیع علماء میں مناظرہ نہیں کرتا بلکہ اگلی دفعہ کا موضوع رکھتے ہیں کہ محترم حسن اللہ یاری یہ ثابت کریں کہ یہ شیعہ آنے علی میں ہے. میں مفتی عبد القوی ثابت کروں گا کہ ہم سلسلہ چشتیہ کے لوگ شیعہ آنے علی میں سے ہیں. آپ میں سے کس نے یہ کلام کہا ہے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، چلیں دی جی. پناہ ہست حسین، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. شیخ صاحب آپ کو میں عمر اپنے بھائی آئے، پردادے کا عمر ایک بھائی کا جملہ آپ سے سنا سوال کے ہے. یہ تو پھر حسن اللہ عمر یاری بھائی صاحب کو موقع کبھی دیتا ہوں. صاحب میرے قبلہ پردادا کا خدا کی قسم یہ جملے میرے آنکھوں میں ٹھیک ہے بھائی، آنسو ہیں. عمر بھائی کو حضرت سوال سے کرنے پوچھا دیں. گیا حسن پاک کی کیا شان ہے؟ آپ نے فرمایا حسن پاک کی یہ شان ہے کہ وہ پگ کا بھی مالک ہے، جگ کا بھی مالک ہے. یہ ہم اہل شیخ سنت کا صاحب، عقیدہ ہے. شیخ صاحب عمر بھائی کا آپ سے سوال ہے. عمر بھائی سوال کریں. عمر صاحب سوال کریں بھائی. السلام علیکم کبھی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ذرا میرے ٹیلی فون میں آپ لوگوں کی آواز نہ آنے کی وجہ سے ٹیلی فون الٹا کرنا پڑتا ہے، تو کوئی حل کوئی نہیں. مسئلہ نہیں ہے، آپ فرمائیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ آپ تک بات اور آرام سے پہنچ جائے گی انشاءاللہ. ہاں جی جی بھائی صاحب میں سن رہا ہوں. مفتی صاحب ہو ایسا سکتا ہے ہے کہ آپ نے حق پچھلی بات نشست، آپ کے ذہن میں چلی آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. مفتی صاحب آپ نے پچھلی بار ایک بات کی تھی، ویسے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں میں بحیثیت انسان، اور آپ کا جذبہ اور آپ کی جو تعلیم ہے اس کی بھی میں بہت عزت کرتا ہوں الحمدللہ. مفتی صاحب آپ نے پچھلی بار سوال کیا تھا کہ اماموں سے بتائیں کہ کنہوں نے منہ تا کیا یا اس کے بارے میں کیا عرض ہے. تو اس پہ میری ایک چھوٹی سی رائے تھی کہ اس پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ بات سوال ہی غلط تھا آپ کا، کیونکہ یہ اتنا پرائیویٹ میٹر ہے کہ امام پہلی بات کہ ان کے گھروں کو اس قدر کر دیا تھا کہ ان کی ہر چیز ویسے بھی پرائیویٹ ہوتی تھی، اور اس پرائیویسی کے خاطر ظاہر سی بات ہے کہ ایسی بات پرائیویٹ یا پرسنل بات باہر لانا ایک بذات خود اچھی بات نہیں. دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث دکھائی گئی. وہ ریزن کہ وہ حدیث اب کیسے آئی، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے لوگ چیمو گوئیاں میں لگے نا کہ فلاں بندہ یہ کرتا ہے فلاں بندہ وہ کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
بہت سارے لوگ تھے جو کہ ہر وقت چیزیں نوٹ کرتے رہتے تھے، جو کہ اچھی بات نہیں تھی۔ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جا کے جو ہے وہ شور مچایا گیا اور ان کو تکلیف دی گئی۔ چلیں وہ سوال ظاہر اپنا تنگ کریں کرنے نا، کی سوال مختصر کریں، میں سوال کر لیں، میں بیچارے میں جانا سوال چاہ یہ رہے ہیں۔ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب، پہلی بات یہ کہ جو آپ نے ابھی جو بات کی تھی کہ متا نہیں، آپ کا جو راستہ ہے جو بھی آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، کیونکہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہے اس بارے میں کہ آپ غالباً کان کو دوسری طرف سے پکڑ رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے پکڑ رہے ہیں۔ تو اس کو اگر تھوڑا سا سمجھا دیں کہ وہ کیا ہے، اور تاکہ اس پہ علمی گفتگو ہو سکے، کیونکہ یہ پھر گفتگو غلط طریقے سے جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس چونکہ آپ کی آواز کم آتی ہے تو مجھے ٹیلی فون، آپ اس لیے جتنے دوران میں بولوں گا نا، تو اگر آپ حضرات میں سے کسی نے بات کرنی ہو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بات کر رہے ہیں، تو ذرا انگلی کھڑی کر دیں گے تاکہ میں پھر اپنی بات ختم کروں۔ میرے بیٹے بحیثیت قرآن کے طالب علم کے الحمدللہ، محترم حسن اللہ یاری صاحب کو میں نے اپنا تعارف کرایا تھا کہ الحمدللہ میں جامعہ ازہر سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے نکاح، طلاق، تنسیخ، خیار بلوغ، خلو اور خواتین کے حقوق اور ان کی وراثت۔ میں حدیث اور فقہ کا طالب علم ہوں۔ حسن اللہ یاری صاحب خوش ہوں گے کہ میری کتاب آئی مفتاح النجاح لمغلقات السنن والصحاح، یہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا بنگالی میں بھی ترجمہ ہوا، فارسی میں بھی جناب ترجمہ ہوا، پشتو میں بھی ترجمہ ہوا، ترکی میں بھی ترجمہ ہوا۔ آپ کسی بر صغیر کے عالم سے پوچھ لیں کہ جو ہمارا آخری سال ہوتا ہے دورہ حدیث والا، جس کی سند اکول ٹو ایم اے عربک اینڈ ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہے، جس سند کا نام شہادت العالمیہ ہے، میری کتاب صرف اردو زبان میں سال میں 3 مرتبہ چھپتی تھی، اور ہر طالب علم اسی کو بیٹھ کے پڑھتا تھا، اور اس کے بعد سالانہ امتحان دے کے، یعنی ایک نصابی کتاب تھی۔ میرے بیٹے، جو بات آپ فرما رہے ہو، آپ کی بات کا میں انکار نہیں کرتا، آپ بالکل صحیح اور سچ کہہ رہے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت نے جو بھی سیدنا علی پاک کے یا سیدنا امام حسن پاک کے یا سیدنا حسین پاک کے، میرے قبلہ پردادا صاحب کا فتویٰ ہے کہ اہل بیت اعظام کا، حتیٰ کہ سیدنا امام حسن عسکری تک، ان کی جوتی کو تصغیر کے سیغے کے ساتھ کوئی جتری کہہ دے، حضرت فرماتے تھے نہ یہ اہل چشت ہے نہ یہ اہل بہشت ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات جن کا آپ نے نام لیا، بھائی ان کو برا بھلا کہا جائے۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الشریف ہے، سیدنا علی ہی ہے رضی اللہ عنہ وارضہ۔ میرا سلسلہ چشتیہ کے امام اول کا نام علی ہے، علی سے سارا معاملہ چلا ہے۔ میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہوں، حضرت غوث پاک کی اولاد سے چلیں ہوں۔ شیخ صاحب، آپ شیخ صاحب، ہمارے بارے میں صرف یہ اللہ آپ دیکھیں کو کہ ہم سلامتی دے، ادب آپ والے کا لوگ ہیں، موقف واضح ہے، ہم آپ کا بے ادبی موقف نہیں واضح کریں ہے گے۔ شیخ صاحب، آپ کا موقف جی واضح ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ انشاءاللہ، آپ کا جو موبائل ہے اس کا بھی چارج ختم ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ اگلے نشستوں میں آپ سے نہیں نہیں، استفادہ ایک کریں گے۔ آخری بات کر لیں، آخری بات کر لیں، آخری آخری بات کر بات۔ لیں، اس کے بعد خدا حافظی آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ آخری ہاں، بات کر خدا لیں، حافظ، بس صرف 2 منٹ، صرف 2 کر منٹ۔ لیں، کر لیں، کر لیں بھائی، غلط بات نہیں کہنا۔ اپنا اگلے 15 دن کے بعد جو بات حضرت نے کی میں بھول کیا تھا ہم، کہ موتا کیا ہے، استمتاع کیا ہے، موتا کیوں حرام ہے اور استمتاع کیوں حلال ہے، اشارہ میں کر دیتا ہوں، بات اگلی دفعہ ہوگی۔ موتا 2 وجہ سے حرام ہے، ایک تو وہ وقت کا چھوڑیں پھر، تعین نہیں ہے، نہیں، اس طرح دوسرا آپ مناظرہ کے پھر ہوگا نا، علماء پھر نے مناظرہ لکھا ہوگا، ہے پھر کہ چھوڑ دیں بیوہ شیخ سے صاحب۔ ہو سکتا ہے، مطلقہ سے ہو سکتا ہے، کنواری محترمہ سے نہیں ہو سکتا۔ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب زندہ باد کہ استمتاع کنواری سے بھی ہو سکتا ہے، بیوہ سے بھی ہو سکتا ہے، مطلقہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں، اب وآخر آپ نے ایک دعوانا جملہ کیا ان ہے، میں ایک سے الحمدللہ ایک رب سوال ہے العالمین۔ آپ سے، ایک سوال ہے۔ وہ ایک جی صاحب نے جی، کہا کہ آپ وہ ماڈل شاڈل کے کسی کا قتل ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے آپ اس قتل میں ملوث ہے، اس طرح کہا جاتا ہے، یہ سچ ہے اس بیچاری کا؟ میرے بیٹے پہلی پیشی پر جو شخص باعزت بری ہو کے گھر آ گیا ہو، مجھے تو جو ڈالا گیا 109 کے اندر، اور وہ بس حال میرے جو کوئی بولی صاحب ہے فضل الرحمان صاحب، ان کی برکت سے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور میں محترم عمران خان صاحب کی ریلیجیس افیئر کا منتخب صدر تھا پورا، تو میں ان کی نمائندگی کرتا
मुस्तदद उस मुसीबत की वजह से। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कानून के अंदर जो इतने बड़े बड़े साल गुजर जाते हों, पहली पेशी पर मुफ्ती अब्दुल कवी बाइज्जत बरी होके 24 दिनों के एक अंदर मिनट। घर आ जाए, तो माना शेख यह है साहब। कि अल्लाह की नुसरत मेरे साथी, मैं कत्ल के अंदर मुलव्वस नहीं था। वो आपने उसको टोपी जो पहनाया था अपना, वो उसकी क्या वजह थी? वो टोपी आपका जो है जिना के आप उसको पहनाया था फिर छोकरी वो को? इंजाकुम फासिकुन बिना बहन, वो नहीं मेरे नहीं, बेटे मैंने फासिक नहीं नहीं, पहनाई। वो पिक्चर उसने है भाई, मुझे कहा वो तो कि मुफ्ती इंटरनेट साहब पर मौजूद मेरे है सर पे टोपी। दुपट्टा नहीं है, तो मैंने आपकी टोपी पहन ली। अच्छा उस वक्त मैं गुस्ल करने के लिए गया था, जब वापस आया तो मेरी टोपी पा के बैठी थी। अच्छा अच्छा, गुस्ल कर, अच्छा उसको वो अच्छा चलो, वो जो उसने गुस्ल नहीं किया आपके साथ पर हैं। चले अच्छा, अब आप यूं करो कि मुता आप हजरात के यहाँ हलाल चले है, जी, छोड़े और शेख साहब, आपके अल्लाह आपको मुताबिक सलामती दे, अल्लाह आपको अमली इज्जत दे। तौर पे थैंक यू सर, किबला मुफ्ती साहब जो है वो मुता कर रहे हैं, इसलिए थैंक मुझ यू पर करना किबला साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, थैंक यू सर।